ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب مولانا سید ظفریاب علی رضوی کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم۔ مندین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجلس ایصال ثواب 10ویں کی مجلس کی شکل میں ہمارے برادر گرامی علی جناب مولانا سید ابو القاسم رضوی کے والد بزرگوار جناب مولانا سید ظفریاب صاحب کی روح کو ایصال کرنے کے لیے برگزار کی گئی ہے۔ مولانا ظفریاب صاحب قبلہ، ان کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں، اور سب سے زیادہ واضح عیاں یوں کہا جائے جو صفت زبان زد خاص و عام ہے، ہر شخص کی زبان پر ان کی جس صفت کا تذکرہ ہے وہ ان کی مہمان نوازی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ 1991 میں جب میں حوزہ علم قم سے بعنوان مدرس و استاد نجفی ہاؤس آیا تھا، تو سب سے پہلے پورے بمبئی میں جس نے مجھے اپنے گھر پر بلایا تھا اور بہت ہی بہترین دعوت کی تھی، وہ مرحوم و مغفور جناب سید ظفریاب صاحب تھے۔ یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ اس وقت آپ کے فرزند مولانا ابو القاسم صاحب میں زیر تعلیم تھے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ مولانا ابو القاسم صاحب کی وجہ سے یہ دعوت ہوئی تھی، بلکہ سچائی اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے جو مجھے اپنے گھر پہ بلایا تھا، ان کی مہمان نوازی کا جو جذبہ تھا، وہ اس کی بنیاد پر انہوں نے مجھے اپنے گھر پہ دعوت دی تھی۔ اور یہ فقط میری بات نہیں ہے، ایک مرتبہ رئیس الواعظین مولانا سید کرار حسین صاحب تابہ سراہ کے ساتھ بھی میرے جانے کا اتفاق ہوا، تو مولانا مرحوم بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بہت ہی مشکل ہے کہ کوئی عالم دین بمبئی میں آئے اور وہ ان سے بچ جائے، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آئے اور آپ ان کی دعوت نہ کریں۔ یہ سنت انبیاء ہے
مہمان نوازی یہ نبیوں کا اخلاق ہے۔ مولانا سے جب میری بات ہوئی مولانا ابوالقاسم صاحب سے، تو اس مجلس کے سلسلے میں تو میرے ذہن میں مختلف ٹاپک اور مختلف موضوع آ رہے تھے کہ باپ کے سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے، اس پر روشنی ڈالی جائے، کیونکہ خود بھی عالم دین، فرزند بھی عالم دین، لہذا علماء کی اہمیت پر گفتگو کی جائے۔ کئی موضوع اس طریقے کے ذہن میں آئے، لیکن میں نے یہ سوچا کہ ایک ایسا موضوع ہو جو عام طور سے منبر پر کم بیان کیا جاتا ہے۔ والدین کے بارے میں، علماء کے اور علم کے فضائل کے بارے میں تو تقریریں بہت ہوتی ہیں، تو آج میرے ذہن میں جو بات آئی وہ یہ کہ چونکہ مرحوم و مغفور ایک بہترین مہمان نواز تھے، لہذا کیوں نہ آج کی پوری مجلس الف سے لے کر یہ تک اسی عنوان پر آپ کی خدمت عالی میں پیش کی جائے۔ تو آج کی مجلس کا عنوان، آج کی مجلس کا ٹاپک ہے مہمان نوازی قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ یاد رکھیں مومنین، دین اسلام مدنی الطبع ہے۔ مدنی الطبع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی کوشش یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ مل کر رہے، جڑا رہے، وابستہ رہے، ان کے درمیان خوبصورت رشتہ قائم رہے۔ اسی لیے ہر وہ اخلاق، ہر وہ طرز، ہر وہ طریقہ جو انسان کو آپس میں ایک دوسرے سے نزدیک کرے، دین اسلام نے وہاں پر بے انتہا ثواب رکھا ہے۔ یعنی ہر وہ عمل کہ جس سے ہم آپس میں جڑ سکیں، ہمارے درمیان محبتوں میں اضافہ ہو سکے، دین مبین اسلام نے اس میں ثواب رکھا ہے، اور ثواب کم نہیں بلکہ ڈھیروں ثواب رکھا ہے۔ مثال کے طور پر ایک چیز ایسی ہے جسے ہم شاید بہت اہمیت نہ دیں، لیکن اسلام نے اس کو بہت اہمیت دی ہے، اور وہ ہے مصافحہ۔ مصافحہ یعنی شیک ہینڈ، البتہ شرائط کے ساتھ۔ وہ اس کا ثواب اتنا ہے، البتہ یہ بات میں کرونا کے ماحول میں کہہ رہا ہوں، لیکن وہ ایک الگ چیز ہے، ایکسیپشن ہے، وہ ایک استثناء ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن بطور کلی جو قاعدہ کلی ہے، قانون کلی ہے، وہ یہ ہے کہ مولا متقیان نے فرمایا تصافحوا فإن التصافح یذہب السقیمہ۔ مصافحہ کیا کرو، کیونکہ مصافحہ جو ہے کدورت کو زائل کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مصافحہ کرنے سے ہمارے گناہ کم ہوتے ہیں، یا اسی طریقے سے معانقہ کا بھی ثواب ہے، اسی طریقے سے سلام کرنے کا بھی ثواب ہے۔ یعنی ہر وہ عمل کہ جس سے ہم آپس میں ایک دوسرے سے نزدیک ہو سکیں، اسلام نے وہاں پر ثواب رکھا ہے۔ آپ تعجب کیجئے گا، ایک عجیب حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں تبسم الرجل فی وجہ اخیہ حسنہ، ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھ کر مسکرا دے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ بڑی آسانی سے آپ نے یہ حدیث سن لی۔ آپ ذرا توجہ کریں، ایک مسکراہٹ، ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھ کر مسکرا دیتا ہے تو پانچویں امام فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ایک ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسکراہٹ کے ذریعے ایک رابطہ، مضبوط رابطہ، ایک مضبوط کنیکشن دو مومن کے درمیان پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں پر ثواب رکھا۔ میرے پاس مثالیں بہت ہیں، لیکن میں ان تمام مثالوں کو پیش نہیں کرنا چاہتا کہ جہاں پر اسلام نے جو ہے ثواب رکھا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بات اور سن لیجئے، جیسے تیمارداری، اگر کوئی مریض ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو جاؤ، اسے دیکھنے کے لیے جاؤ۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ جب تم ایک مریض کو دیکھنے کے لیے جاؤ گے
تو اپنے گھر سے جب نکلو گے تو اللہ ہر قدم پر ایک نیکی لکھتا ہے. اندازہ لگائیں کیوں ہے یہ؟ تاکہ رابطہ ہمارے درمیان بہتر ہو سکے. انہی تمام باتوں میں ایک اہم بات جو ہے وہ مہمان نوازی ہے. مہمان نوازی کی تاکید بے انتہا کی گئی ہے. اگر کسی کو اس کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو مولانا ابوالقاسم صاحب قبلہ سے میرا نمبر لے لیں. میں کم سے کم 40 حدیث وعدہ کرتا ہوں کہ انہیں اس موضوع پر دے سکتا ہوں، بیان کر سکتا ہوں، پیش کر سکتا ہوں. اتنی حدیثیں ہیں، کم سے کم میں کہہ رہا ہوں. یہاں تک کہ جناب ابراہیم کے خصائل میں، ان کے صفات حمیدہ میں، ان کے فضائل و مناقب میں قرآن نے بہت سی باتیں لکھی ہیں. جناب ابراہیم کی بہت سی فضیلتیں ہیں اور ہونا بھی چاہیے. یہ شیخ الانبیاء ہیں. پیغمبر اسلام کے بعد 1,24,000 نبیوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کی فضیلت ہے تو وہ جناب ابراہیم ہے. جناب ابراہیم شیخ الانبیاء ہیں. پیغمبر اسلام سید الانبیاء ہیں. جناب ابراہیم کی ایک صفت کو قرآن بیان کر رہا ہے اور پیغمبر کو مخاطب کر رہا ہے. میرے نبی حل عطا کا حدیث و ضیف ابراہیم، کیا آپ کو ابراہیم کی مہمان نوازی کا قصہ معلوم ہے؟ یعنی یہ واقعہ، مہمان نوازی کا واقعہ، علی الظاہر اسے ہم اور آپ بہت اہمیت نہیں دیتے ہیں، لیکن پروردگار اپنے نبی کو یہ واقعہ، یہ داستان اور یہ قصہ سنانے جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ مہمان نوازی یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جو شعار انبیاء ہے، جو اخلاق انبیاء ہے. انبیاء جس کی بہت زیادہ رعایت کرتے تھے. اس لیے جناب ابراہیم کی مہمان نوازی کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے. میں صرف اشارہ کروں گا، تفصیل میں جانا نہیں. مجھے اس کے بعد جو باتیں ہوئی وہ آپ سب جانتے ہیں، صرف مجھے اشارہ کرنا ہے. اور آپ دیکھیں عزیزان محترم کہ اللہ اور بندوں کے الگ الگ کام ہیں. کچھ کام اللہ کے ہیں، کچھ کام بندوں کے ہیں. اللہ کا کام ہے خلق کرنا، بندوں کا کام ہے مثلا عبادت کرنا. لیکن کچھ ایسے کام ہیں جس میں بندہ اور خدا دونوں شریک ہیں. کچھ کام ایسے ہیں جو صرف بندہ کرتا ہے. مثال کے طور پہ نماز بندہ پڑھتا ہے، لیکن کبھی آپ نے سنا کہ اللہ نماز پڑھتا ہو؟ نہیں نا. روزہ ہم رکھتے ہیں، خدا روزہ نہیں رکھے گا. حج کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں، خدا کے لیے حج معنی و مفہوم نہیں رکھتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے نا؟ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے، لیکن کچھ عمل ایسے ہیں جس میں خدا بھی شریک ہے. بہت مشہور و معروف یہ بات میں کہنے جا رہا ہوں، آپ سب جانتے ہیں، مجھے معلوم ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ صلوات ہے. خدا کہتا ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے ملائکہ یصلون علی النبی، نبی بھی صلوات بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی صلوات بھیجو. یعنی وہ کام جو میں کر رہا ہوں، تم سے یہ کہہ رہا ہوں، مطالبہ ہے ہمارا، ڈیمانڈ ہے کہ تم بھی وہی کام کرو. تم بھی میرے نبی پہ صلوات بھیجو، تم بھی محمد والے محمد پہ صلوات بھیجو. تو یہ کام خدا بھی کر رہا ہے اور بندے بھی کر رہے ہیں. ایسے ہی ضیافت بھی اگرچہ 1 مہینے کے لیے صحیح، لیکن پیغمبر نے خطبہ شعبانیہ میں کیا فرمایا؟ دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، تم اس ماہ مبارک میں اللہ کے مہمان بن رہے ہو. وہ مہمان نوازی تمہاری کرے گا، تم اس کے گیسٹ ہو، وہ تمہارا ہوسٹ ہے. یہ مہمان نوازی جو ہے یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کر رہا ہے. تو یہ مہمان نوازی یہ اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ جیسے اللہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنے میں بندوں کے ساتھ شریک ہے، اسی طریقے سے ضیافت اور مہمان نوازی میں بھی وہ بندوں کے ساتھ
شریک ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ پروردگار نے اس میں ثواب رکھا، مصافحہ، سلام وغیرہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے ہم کیا ہوتے ہیں؟ نزدیک ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے۔ اور دوسری بات، اسے بہت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا عزیزو، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر سختی سے پابندی ہے، اسے ان چیزوں کو سے منع کیا گیا، وہ گناہ کبیرہ ہیں۔ حسد گناہ کبیرہ، تکبر گناہ کبیرہ، چغل خوری، یہ سارے گناہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے دو دلوں کے درمیان جو ہے دوری پیدا ہوتی ہے، دو دل ٹوٹ جاتے ہیں، لہذا وہاں پر اللہ نے گناہ رکھا ہے۔ تو پروردگار کی خواہش کیا ہے؟ پروردگار چاہتا کیا ہے ہم سے؟ کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے مل کر رہیں۔ اور مہمان نوازی جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت مومن کو نزدیک کرنے کا ذریعہ ہے۔ جی، مہمان نوازی دو مومن کو جوڑنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ جناب ظفریاب صاحب قبلہ بہترین مہمان نواز تھے، اور حدیثیں تو اتنی ہیں کہ اگر یہ آن لائن مجلس نہ ہوتی اور میرے پاس وقت ہوتا تو میں کافی دیر تک حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا۔ ایک حدیث مولانا ابوالقاسم صاحب آپ کے والد کے لیے پیش کر رہا ہوں، اور پورے اعتماد کے ساتھ، نہ کوئی مبالغہ ہے، نہ کوئی غلو ہے، نہ کوئی خطابت ہے، اور نہ ہی کوئی ہوا میں باتیں کر رہا ہوں۔ ایک دم ریئلٹی اور بالکل کلیئر حدیثیں۔ میں نے 10 حدیثوں میں سے اس حدیث کو منتخب کیا ہے آپ کے والد مرحوم کے لیے۔ وہ حدیث کیا ہے سنیں گے؟ حدیث میں آیا ہے کہ جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے روز محشر، تو کچھ لوگ ہوں گے جو اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ان کا چہرہ بدر کامل کی طرح، 14ویں کی چاند کی طرح جگمگا رہا ہوگا۔ تو دوسرے لوگ دیکھ کر کہیں گے وہ دیکھو وہ صاحب جو آ رہے ہیں نا، وہ یقیناً کوئی نبی ہیں، کوئی معصوم ہیں، کوئی اللہ کے خاص بندے ہیں جو لباس عصمت پہنے ہوئے ہیں۔ اتنا نورانی چہرہ ہوگا کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ نبی ہے، یہ معصوم ہے، لیکن اللہ ایک فرشتے کو بھی اس کے ساتھ خلق کرے گا۔ پوری توجہ کیجیے عزیزو، شاید کوئی بات میں آپ تک پیش کر سکوں۔ ایک فرشتہ بھی اس کے ساتھ ہوگا، اور جیسے ہوتا ہے نا کوئی بڑی شخصیت جاتی ہے تو وہ اکیلے نہیں جاتی، وہ فرشتہ اللہ اس کو خلق کرے گا۔ وہ فرشتہ جو ہے ان لوگوں سے کہے گا کہ تم لوگ غلط سمجھ رہے ہو، یہ کوئی نبی و رسول نہیں ہیں، بلکہ دنیا میں چونکہ یہ بہت ہی زیادہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے اور بہترین مہمان نوازی کیا کرتے تھے، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے چہرے کو منور کیا ہے اور مجھے خلق کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ جاؤں تاکہ انہیں میزان تک نہ جانا پڑے، یہ سیدھے براہ راست جو ہیں میں ان کو جنت تک لے کر جاؤں۔ آپ نے اندازہ لگایا؟ وہ فرشتہ جو ہوگا کہے گا آپ چلیے سیدھے، آپ کو جو ہے جنت میں جانا ہے۔ مہمان نواز، بڑی آسانی سے آپ نے یہ بات سن لی نا۔ مہمان نواز جو ہوتا ہے، جو مہمان نوازی کرتا ہے، اللہ اسے اتنا پسند کرتا ہے کہ اس کا حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا۔ یہ منزل حساب و کتاب کی یہ اتنی سخت ہے کہ بڑے بڑے صاحبان ایمان و تقوی بھی کانپ گئے ہیں، لرز گئے ہیں اس منظر کو تصور کر کے۔ لیکن جو مہمان نواز ہے اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا یہ مجلس، آج میری مجلس عام مجلسوں سے ہٹ کر ہے۔ وہ انداز جو آپ میری مجلسوں میں آپ دیکھتے ہیں وہ شاید آپ کو نہ ملے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ ان کی صفت جو ہے میرے جیسے
انسانوں میں بھی آئے، جب میں پڑھوں گا اور آپ سنیں گے تبھی تو یہ صفت ہم میں پیدا ہوگی، اور تبھی تو ہم مرحوم کو صحیح معنوں میں خراج عقیدت پیش کر سکیں گے۔ ورنہ مجلس برائے مجلس نہیں ہونا چاہیے کہ 2-4 سبحان اللہ کہا اور اس کے بعد جو ہے بڑی اچھی مجلس پڑھی آپ نے، بڑا گریہ ہو گیا اور ہمارا جو وظیفہ تھا وہ ادا ہو گیا۔ مجلس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس مرحوم کی باتوں کو بیان کریں تاکہ سمجھ میں آئے کہ مہمان نواز دین مبین اسلام کی نگاہ میں کتنا بلند ہے۔ اور سنیے گا، ایک حدیث بہت ہی عمدہ پیش کرنے جا رہا ہوں، اور یہ حدیث کسی اور کی نہیں ہے، یہ حدیث مولا کائنات کی ہے۔ اگر مجھے وقت ملا تو ان کے 1-2 واقعات بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میری گھڑی پر بھی نگاہ ہے، بڑی تیزی سے گھڑی کی سوئی آگے بڑھتی جا رہی ہے، بھاگتی جا رہی ہے، تو وقت بھی بڑا بے وفا ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں الضیف دلیل الجنہ ومن لم یکرم الضیف فلیس منی۔ حدیث سنیں عزیزو، کیا پیاری حدیث ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ مہمان دلیل الجنہ، دلیل کہتے ہیں راہنما کو۔ ایک بار پھر سنیں اس حدیث کو، مولا کیا فرماتے ہیں کہ الضیف دلیل الجنہ، مہمان جنت کے لیے دلیل ہے۔ یہاں پر دلیل سے مراد گائیڈ ہے، یعنی کیا مقصد؟ یعنی مہمان کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے۔ ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہ مہمان نوازی کا جو ثواب ہے وہ ہمیں جنت تک لے جاتا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ وَمَن لَمْ يُكْرِمِ الضَّيْفَ فَلَيْسَ مِنِّي، اور جو مہمانوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیا حسین حدیث ہے یہ۔ یعنی مہمان کا اکرام ضروری ہے، اور اگر تم نے عزت نہیں کی مہمان کی تو تم مولائی نہیں ہو۔ آسان زبان میں فلیس منی کا مطلب یہ ہے کہ تم مولائی نہیں ہو۔ اب اگر کوئی مہمانوں سے دوری اختیار کرے اور مہمانوں سے بھاگے تو اپنے کو سب کچھ تو کہہ سکتا ہے، وہ مولائی نہیں کہہ سکتا، وہ محب علی نہیں ہو سکتا ہے۔ محب علی بننے کے لیے بہت سی شرطیں ہیں، ان شرطوں میں ایک شرط یہ مولا فرما رہے ہیں کہ اسے مہمان نواز ہونا چاہیے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ قوت الاجساد، یہ وہ لوگ ہیں جو مہمان نواز ہوتے ہیں نا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، میں اور واضح کر دوں بات کو، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کھا کر خوش ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھلا کر خوش ہوتے ہیں۔ وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جو کھلا کر خوش ہوتے ہیں، ان کی روح خوش ہو جاتی ہے۔ حدیث سنیں، قوت الاجساد الطعام وقوت الارواح الاطعام۔ بہت توجہ کیجیے گا عزیزو، حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ جسم کی غذا کھانا ہے اور روح کی غذا کھلانا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کھلا کر انسان جو ہے، جو کھلانے والا ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ ایسے مومن آپ کو بہت سے تاریخ میں ملیں گے۔ جناب ابراہیم کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن مولا کائنات بہت ہی رنجیدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے کہا یا علی آپ بہت ہی رنجیدہ ہیں، کون سی مصیبت آن پڑی ہے؟ مولا نے کہا کیا کریں، آج 7 دن ہو گیا ہے کوئی مہمان میرے پاس نہیں آیا ہے۔ ایک دم الٹی بات ہے، ہمارے یہاں مہمان آتا ہے تو ہم رنجیدہ ہوتے ہیں، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ہاں مہمان نہیں آتا ہے تو رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سب چیزیں بہت ہی اہم ہے۔ اس لیے مولا علی فرماتے ہیں کہ من اکرم ضیفہ فہو معی و مع ابراہیم، اگر کوئی مہمان کا اکرام کرے تو جنت میں وہ میرے ساتھ رہے گا اور میرے جد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہے گا۔ یہ ساری فضیلتیں ہیں عزیزو کہ جسے بیان کرنے کے لیے
بہت زیادہ وقت چاہیے، اور آپ جانتے ہیں کہ آن لائن مجلس بہت طولانی نہیں ہوتی ہے۔ مہمان نوازی ایک ایسا اخلاق ہے جسے اخلاق انبیاء سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کل بیت لا يدخل فیہ الضیف لا يدخلہ الملائکہ، ہر وہ گھر کہ جس کے اندر جس میں مہمان نہ آئے، جہاں مہمان نہ آتا ہو وہاں اللہ کے فرشتے نہیں آتے۔ الضیف یاتی برزقہ، الضیف ینزل برزقہ، الگ الگ روایتیں ہیں کہ مہمان اپنے رزق لے کر آتا ہے۔ وَيَرْتَحِلُ بِذُنُوبِ أَهْلِ الْبَيْتِ، اور جب جاتا ہے تو گھر کے گناہوں کو پاک کر کے جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ وہ اپنے اوپر لے لیتا ہے، یعنی اس کی وجہ سے پروردگار اسے اتنا اچھا لگتا ہے کہ یہ میرے بندوں کو کھانا کھلا رہا ہے تو میں کیسے اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھ دوں، اور جو لکھا بھی ہے تو اسے مٹا دوں گا۔ یہ سب حدیثیں پڑھ رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں۔ مہمان کتنا اہم ہے، لہذا ظفریاب صاحب قبلہ ایک مہمان نواز بھی تھے، مومن بھی تھے، مدرس بھی تھے۔ انہوں نے بہت سوں کو معارف محمد و آل محمد سے روشناس کرایا۔ جو لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ سن لیں کہ یہ ایک مدرس بھی تھے، ایک استاد بھی تھے، اور انہوں نے علوم آل محمد سے سینکڑوں جوانوں کو روشناس کرایا ہے۔ تو کیا معلم اہل بیت، معلم مکتب اہل بیت وہاں پر مصیبتوں میں ہوگا؟ نہیں۔ میرے عزیز بھائی جناب ابو القاسم صاحب اور آپ کے تمام رشتہ داروں سے میں ایک ہی بات کہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ وہ بہت پرسکون ماحول میں اس وقت ہیں۔ ہاں، آپ کے لیے یہ غم بہت ہی گراں ہے، میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں اس بات کو۔ یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے، باپ کا اٹھ جانا یہ وہی سمجھتا ہے کہ جس کا باپ دنیا سے اٹھ جاتا ہے۔ آپ نے ایک بات کہی تھی آپ کے والد کے انتقال کے بعد کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میرا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن میں اتنا بد نصیب تھا کہ میں اپنے والد کو کاندھا نہیں دے سکا۔ آپ نے یہ بات کہی تھی، لیکن انصاف سے بتائیں، آپ کو بہت تکلیف ہوئی نا کہ آپ موجود تھے اسی دنیا میں لیکن آسٹریلیا میں تھے اور آپ ہندوستان نہ آ سکے، اپنے والد بزرگوار کے جنازے کو کاندھا نہ دے سکے۔ یقیناً اللہ آپ کو صبر عنایت کرے، لیکن مجھے انصاف سے بتائیے کہ اگر کہیں ایسا ہو جاتا کہ آپ اپنے والد کے پاس کھڑے ہوں اور اتنے کمزور ہو جائیں، اتنے مجبور ہو جائیں، اتنے بےکس ہو جائیں کہ آپ اپنے والد کو غسل و کفن نہ دے سکیں، انصاف سے بتائیے گا آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اب ذرا کوئی سید سجاد سے پوچھے، امام زین العابدین کے دل سے پوچھے کہ جوان بیٹا موجود ہے اور باپ کا جنازہ زمین کربلا پر پڑا ہوا ہے، کوئی کفن دینے والا نہیں ہے، کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے، امام سجاد پر کیا گزر رہی ہوگی؟ میرے بھائی، آپ سے پھر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میں۔ آپ آسٹریلیا میں تھے، ہندوستان میں آپ کے بابا کو جو ہے دفن کر دیا گیا، یا آپ کو خبر مل گئی، آپ کو سکون ملا نا؟ آپ کو یہ احساس تو نہیں ہوا کہ میرے بابا کا جنازہ بغیر دفن و کفن پڑا رہا؟ لیکن ہائے، کوئی امام سجاد سے پوچھے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بابا کا جنازہ زمین کربلا پر پڑا ہوا ہے اور کوئی غسل دینے والا نہیں، کوئی کفن پہنانے والا نہیں۔ عزیزو،
کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفے سے لے کر شام تک ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ جناب زینب نے یہ کہا ہو، جناب زینب نے یہ کہا ہو اے بیٹا سید سجاد میں تمہاری یہ کیا حالت دیکھ رہی ہوں، ایسا لگتا ہے کہ تمہارے جسم سے روح پرواز کر جائے گی۔ نہ سید سجاد سے جناب زینب نے یہ دربار کوفہ میں کہا، نہ سید سجاد سے دربار شام میں کہا، وہاں ایسے حالات پیدا ہوئے، لیکن جب سید سجاد امام حسین کے جنازے پر آتے ہیں تو جناب زینب نے دیکھا سید سجاد کی حالت غیر ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جسم سے روح پرواز کر جائے گی۔ فوراً ایک مرتبہ آگے آئیں، اے میرے لال یہ کیا میں دیکھ رہی ہوں، ایسا لگتا ہے تمہارے بدن سے روح پرواز کر جائے گی۔ کہا پھوپھی اماں دیکھتی نہیں ہے، ارے میں جوان فرزند موجود ہوں، میرے بابا کا جنازہ زمین کربلا پر پڑا ہوا ہے، کوئی غسل و کفن دینے والا نہیں ہے۔ بس جناب زینب نے چاہا کہ سید سجاد کو تھوڑی تسکین مل جائے تو ایک مرتبہ مدینے کی طرف رخ کر کے آواز دی، نانا جان آپ کے اوپر آسمان سے اللہ کے فرشتے آئے اور انہوں نے نماز ادا کی، وَهَذَا حُسَيْنٌ مُرَمَّلٌ بِالدِّمَاءِ مُقَطَّعَةُ الْأَعْضَاءِ، یہ حسین ہے جو زمین کربلا پر پڑا ہوا ہے، جس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، اسے کوئی غسل دینے والا نہیں ہے، کوئی کفن پہنانے والا نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ